بات مسلسل کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کا ماحول جس طرح سے ہمیشہ ہوتا ہے اس دفعہ موجود نہیں ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ لوگ اکثر اس کے متعلق سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے سنائی دے گی، اور وہ کیا ہے کہ عوام الناس ہمارا جو سیاسی سسٹم ہے کہ جو انتہائی میں یہ کہتا ہوں کہ بوسیدہ ہو چکا ہے، فرسودہ ہو چکا ہے، اور وہ جماعتیں جو ایک عرصہ دراز سے اس ملک پر مسلط ہیں اور انہوں نے اس ملک کا جو حشر کیا ہے، تو ان تمام تر چیزوں سے لوگ اس وقت اگر آپ کہیں گے تو مایوس ہیں۔ اور بلکہ ایک جملہ ابھی ایک اپنے بھائی سے میں نے کہا کہ لوگ اس سے اکتا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عوام الناس میں کہیں کسی جگہ پر اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے کہ ملک میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اگلی حکومت بنے گی اس الیکشن کے ذریعے سے، اور لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہو۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے، لازمی طور پر اس کو سمجھنا چاہیے ان جماعتوں کو کہ جنہوں نے اس ملک کو سوائے بربادی کے کچھ اور جو وہ دیا ہی نہیں ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ عوام کو سمجھا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا انتخابی منشور جاری کرتی ہے، اور انتخابی منشور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ابتدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 300 یونٹ فری دیے جائیں گے۔ یہی کام آج حمزہ شہباز صاحب نے بھی کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کو نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں۔ آج دور اس طرح کا نہیں ہے، پتھروں کا دور نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا جھوٹ بولیں گے، جھوٹے وعدے کریں گے۔ ایک طرف کیفیت یہ ہے کہ ہم عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے بھکاری کی حیثیت میں موجود ہیں۔ آپ پوری دنیا کے ملکوں سے رابطہ کرتے ہیں اور رابطہ کر کے اس ملک کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے، اور دوسری طرف آپ یہ جو ہے لوگوں سے وعدے کر رہے ہیں کہ 300 یونٹ فری دیے جائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ کسانوں کو فلاں چیز دے دی جائے گی، مزدوروں کو فلاں چیز دے دی جائے گی، بڑے بڑے اعلانات کیے جا رہے ہیں، 30 لاکھ گھر بنا کے دے دیں گے، نوکریاں دے دیں گے۔ ارے بھائی، آپ نے لوگوں کے جلتے ہوئے چولہے بجھا دیے ہیں۔ آج آٹا چاول دال چینی جو ہے اس کے مسائل ہیں، کسی گھر کا جو ہے چولہا جلانا یہ بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، 70 کروڑ ڈالر کی آپ نے یہ دیکھا کہ قسط آتی ہے، اور ساتھ اگلی خبر آتی ہے، اور وہ اگلی خبر یہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ عوام پر مزید جو ہے وہ ٹیکس عائد کرے گی، لاگو کرے گی، اور ایک طوفان مزید جو ہے وہ آنے والا ہے کہ جس میں عوام مزید جو ہے وہ اپنی زندگی میں مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اور دوسری طرف یہ لالی پاپ دیے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہی وہ رویہ ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے ملک کو برباد کیا ہے۔ ایک سوال لوگوں کے درمیان میں اٹھانا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے سے عوام الناس تک بھی جو ہے وہ چیز لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم عوام میں جاتے ہیں، عوام سوال کرتی ہے، عوام کا سوال کرنا حق ہے، عوام کو سوال کرنا چاہیے، ہر امیدوار سے سوال کرنا چاہیے، جو آپ تک آ رہے ہیں ان سے سوال پوچھنا چاہیے، اور سوالات کس طرح کے ہوں۔ ہم سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنا سیاسی پروگرام شروع کیے تقریباً 1 سال ہوا ہے، ہمارے پاس بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے ہسپتال بنائے ہیں، ہم نے کلینکس بنائی ہیں، اپنے اسکول بنائے، ہم اپنی یونیورسٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ سیلابوں میں دیکھیں، آپ زلزلوں میں دیکھیں، ہر جگہ اللہ کے فضل سے ہمارے بھائیوں نے خدمت کی ہوگی، لیکن چونکہ ہم کبھی بھی میدان سیاست میں موجود نہیں تھے اور باقاعدہ طور پر جو ہے ہم نے انتخابات میں حصہ یہ سمجھ لیں کہ نہیں لیا، تو ہم سے سوالات یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں اگر کوئی اقتدار یا اختیار آپ کو ملتا ہے تو آپ کیا کریں گے۔ لیکن جو لوگ 15 سال حکومت کرتے ہیں ان سے تو لازمی طور پر سوال ہوگا کہ یہ بتائیے کہ پچھلے 5 سال میں جو آپ سے نہیں ہوا، 10 سال میں جو آپ سے نہیں ہوا، 15 سال میں جو آپ سے نہیں ہوا، اب آپ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس طرح کر لیں گے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے آصف علی زرداری صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب فرماتے وہ ایک جملہ کہتے ہیں، اور جملہ کر کے کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو پینے کا جو میں کہتا ہوں کہ پانی ہے وہ تاجکستان سے لے کر آئیں گے۔ ارے بھائی، کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ کہاں لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں؟ تاجکستان سے کون سا روٹ ہے، کون سا راستہ ہے، کون سا دریا ہے، کون سی نہر ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ لے کر آئیں گے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو فدو بنانا چھوڑ دیں، عوام کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، عوام کے سامنے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں صرف، اس سے تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل مقصد جتنے بھی ان کے راز ہیں وہ آشکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نیب ان کے ہاتھ میں، نیب ان کے ہاتھ میں، FIA ان کے ہاتھ میں، عدالتوں میں ان کے اثر رسوخ ہیں۔ سوال ہے اس بات پر
کہ وہ عدالتیں جو دنوں میں فیصلہ کرتی ہیں، آپ نے دیکھا